فاروق پتافی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پتافی صاحب، بین الاقوامی طور پر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ خاصا تیز رفتاری کے ساتھ اپنی جو معاشی پوزیشن ہے اس کو مستحکم کر رہا ہے. گو کہ ابھی بہت اس کو کام کرنے کی ہمیں جو ہے وہ ضرورت ہے، لیکن بہت بہتری کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. لیکن ابھی جو حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ سعودی وزیر خزانہ جو ہے ان کا وزٹ ہوا، قطر کی جانب سے بھی ایک وزٹ رپورٹ ہوا ہے. تو یہ جو وزٹس ہیں مختلف جو وزرائے خزانہ کے پاکستان کے، پھر وہ وزیر خزانہ کے ساتھ پاکستانی وزیر خزانہ کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں، وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں، پھر وہ واپس چلے جاتے ہیں. لیکن ان کے جاتے جاتے جو ہے وہ ہم پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو ہے وہ کمی کی خوشخبری بھی سنتے ہیں. ایک طرف مذاکرات جو ہیں وہ پازیٹیو اثرات مرتب کر رہے ہیں، دوسری طرف یہ جو معاملات ہیں یہ بھی کافی تیزی سے بڑھ رہے ہیں. سارے معاملے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ. میرے خیال میں اس وقت میرے پاس ایک، حالانکہ انٹرنیشنل میڈیا کے رپورٹڈ نیوز ہے، لیکن آپ کو ایک خوشخبری بھی دے دوں. اندولو نیوز جو ہے ترکی کی، وہ رپورٹ کر رہا ہے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ اس مہینے ہم نے کافی ایکسٹرنل سیکٹر میں ادھار اتارنا تھا. کچھ ہم نے یو اے کو دینا تھا 3.5 ارب، اور جو ہے 1.5 ارب ہم نے یورپ بانڈ کا کرنا تھا. تو وہ مشکل پڑتی ہمیں، لیکن سعودی عرب اور قطر مل کے ہماری یہ 5 ارب کی جو ضرورت ہے اس کو کور کریں گے. تو یہ خبر آ گئی ہے. اسی طرح سے پاکستان کے اوور آل بھی جو مزید ایگریمنٹس ہو رہے ہیں، تو آئی تھنک ان کمنگ ڈیز یو آر گوئنگ ٹو ہیئر مور اینڈ مور گڈ نیوز. پاکستان نے اس کرائسس میں جہاں پہ اپنی لیوریج کو فل استعمال کیا، دوسری سائڈ پہ پاکستان نے ایک اور کام بھی بڑا عمدہ طریقے سے کیا ہے. لوگوں کا خیال تھا کہ ایران کے ساتھ جب جنگ ہوگی تو یہ سعودی پاکستان معاہدہ پاکستان کو مشکل میں ڈالے گا، لیکن ہماری جو دوستی ہے سعودیوں کے ساتھ وہ اور بڑھ گئی ہے. آپ کو پتا ہوگا یہ بھی ایک انٹرنیشنل نیوز آئی ہے کہ پاکستان کی طرف سے ایک دستہ پہنچا ہے سعودی عرب، جس نے اپنے مورچے سنبھال لی ہیں وہاں کے امن کے لیے اس ایگریمنٹ کے تحت. تو یہ تمام چیزیں ہمارے لیے بہت اچھی خبریں ہیں، اور آنے والے دنوں میں اگر پیس ہوتا ہے تو اس کا ڈیویڈنڈ، تو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو ہر سائڈ سے ہی فیول کی وہ ایکسیس ملے گی. ایک اور بات بھی ہوئی، اور وہ یہ ہے کہ گو کہ اپنا ہرموز میں وہ تھا بندش لگی ہوئی تھی، لیکن ہمارے جھنڈے کے ساتھ اجازت تھی کہ گزر سکتا ہے جہاز. اس کے باوجود سعودی عرب، کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ جب یہ سارا کرائسس شروع ہوا تو انشورنس کی جو بڑی کمپنی سمجھی جاتی ہے اور جو انشورنس دیتی ہے وہ ہے لائڈ آف لنڈن. لائڈ آف لنڈن نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم انشور نہیں کریں گے، تو سارے جہاز رک گئے تھے. لیکن پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ ان کا ینبا پورٹ ہے ریڈ سی میں، اور اس کے ذریعے سے باب المندب کے ساتھ سے گزرتے ہوئے پاکستان تیل آ رہا تھا، وہ آتا رہا. تو پاکستان نے ہر چیز کو بڑے اچھے طریقے سے مینج کیا ہے. میرے خیال میں آج کے دن ہر پاکستانی کو اپنے خاص طور پہ یہ 4 مہربان لیڈرز جو ہیں ان کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہیے. پاکستان کے پرائم منسٹر، پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر، فارن منسٹر، پاکستان کے سی ڈی ایف، اور پاکستان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو کہ پاکستان کے ڈی جی آئی ایس صاحب ہیں. ان 4 لوگوں نے کلیدی کردار ادا کیا، اور آج کا یہ پر فخر دن جو ہے وہ ان کی انتھک محنت کی وجہ سے پاسبل ہو سکا ہے. جی اچھا پتافی صاحب، ایک اور جو پوائنٹ جو ابھی کاشف نے جس کی نشاندہی کی تھی، اور میں چاہوں گی کہ اس پہ آپ کا ٹیک بھی لوں، کہ جو ازالہ کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ ظاہر ہے اگر ایران کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کی گئی امریکہ کی طرف سے، تو امریکہ جو ہے وہ اس کے جو معاشی اور اقتصادی نقصانات ہیں اس کے ازالے کی بات کر رہا ہے. یہ بھی جو ظاہر ہے جو 10 نکات ہیں ان میں سے ایک ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ایران کی جانب سے بھی تو مختلف ممالک کے اوپر جو ہے وہ حملے کیے گئے، جوابی وار کیے گئے، اس میں بھی کچھ نقصانات ہوئے. تو کیا وہ ممالک بھی جو ہے وہ ازالے کا مطالبہ کریں گے؟ بنتا ہے جی ایک ملک نے تو کر دیا نا. متحدہ عرب امارات نے کہا کہ ہمارے اوپر سب سے زیادہ آ کے ان کے میزائل گرے ہیں، ہزاروں میں. تو ہمیں جو ہے ریپریشن جو کہتے ہیں نا، جنگی وہ خراج دینا، تو وہ ہمیں دیا جائے. لیکن اب مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ بات کس حد تک کامیاب ہوگی دونوں سائڈوں پر ریپریشن کے بارے میں. لیکن جو آپ اس کی اثاثوں کی بات کرتے تھے وہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا. یہ یاد رکھیں گے جو کیش میں ہیں اثاثے وہ ملک سے باہر، عام طور پہ جب ملک پہ سینکشن لگاؤ نا
تو وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پیمنٹ وہ کسی اور اکاؤنٹ میں ہوتی ہے، یعنی کہ آپ کا تیل انڈیا نے دے دیا اور وہ 8 ارب کے ڈالر کے مطابق لیا، لیکن اب وہ 8 ارب کا کیا کرے؟ تو وہ آپ کے یا وہاں کے لوکل بینک میں ایک اکاؤنٹ آپ کے نام سے کھولتا ہے اور اس میں وہ پیسے ڈال دیتا ہے، وہ یہ کسی پیسے ڈال حکومت کے کے جو ہے پاس نہیں ہوتا۔ منجمد کر دیتا ہے۔ جی، وہ وہاں پہ موجود ہے اور وہاں پہ اسٹیٹک ہیں، جیسے ہی آپ پر سے پابندی ہٹی آپ نے وہ پیسے ایکسیس کیا اور لے لیے۔ یہ ہے آپ کے جو منقولہ جو ہے نا جائیداد باہر جو موجود ہے، اثاثے ہیں۔ غیر منقولہ کی تو پھر پراپرٹیز موجود ہیں نا، ایران کی مختلف جگہوں پہ پراپرٹیز موجود تھی جس کے پاس جس تک اس کی ایکسیس نہیں ہے تو ٹھیک۔ اب وہ بھی مل جائے گی۔ اچھا تو پتافی صاحب، پتافی صاحب عابد سلیری صاحب نے ہمیں دوبارہ جوائن کیا ہے، ان کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں۔ سلیری صاحب، یہ جو ابھی گفتگو ہو رہی ہے یقینی طور پہ آپ نے سنی ہوگی کہ اثاثے منقولہ اور غیر منقولہ کی ہم بات کر رہے ہیں، اور ساتھ میں ہم یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ایران کے جو ہے وہ مختلف ممالک کے اندر اس وقت جو ہے وہ 100 ارب ڈالر سے زائد کے اثاثے، کچھ جگہ پر 120 ارب ڈالر جو ہے اس کی بھی بات کی جا رہی ہے۔ تو اگر اتنے اثاثے جو ہیں وہ مختلف ممالک کے اندر موجود ہیں تو یقینی طور پر منقولہ اور غیر منقولہ جو ہی یہ سینکشنز ہٹتی ہیں تو ان تمام ممالک کو بھی ادائیگیاں کرنی پڑیں گی، تو اس کا جو ہے وہ اثر کس کی معیشت پر بہتر ہوگا؟ کوئی پاکستان کے لیے اچھی خبر ہے کسی طرح کی؟ میرے لحاظ سے تو پاکستان کے لیے جو سب سے اچھی خبر ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کو ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے ذریعے آپ کو وہ گیس پانی مل جائے تاکہ جو قطر سے ہماری ڈپینڈنسی ہے وہ ڈپینڈنسی ختم ہو سکے۔ اس وقت ہم تقریباً اپنا 100% امپورٹڈ گیس جو ہے وہ قطر سے منگوا رہے ہیں، اور ہمارے پاس کوئی آلٹرنیٹو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اور اگر ایران پاکستان گیس پائپ لائن جس پہ کہ ہمیں آربیٹریشن کا خطرہ بھی تھا، اگر کسی طریقے سے وہ گیس تک ہماری رسائی ہو جاتی ہے تو یقیناً یہ سب سے بڑا ہوگا۔ ایران کی جو معیشت ہے، ظاہر ہے کہ ایران میں جو انفراسٹرکچر ڈیمیج ہو چکا ہے، ایران کے اثاثے اگر انفریز ہوتے ہیں اور وہ اپنے انفراسٹرکچر اگر بہتر کر پاتا ہے، دیٹ وڈ بی دا گریٹسٹ تھنگ۔ اس کے بعد ایران اور عمان دونوں کے ٹیریٹریز میں چونکہ اسٹیٹ آف ہرمز آتی ہے، جو بحری اس وقت قوانین ہے اس میں دونوں ملک مل کے ٹال لے سکتے ہیں، جو لیگل پوزیشن ہے۔ اگر ایران اور عمان مل کے ایسا کرتے ہیں تو جو ٹوٹل اس کا فرق آتا ہے، جس میں ناظرین کے لیے بتاتا چلوں، جب $2 ملین پر ویسل کی بات کی جاتی ہے ایران چارج کرے گا تو وہ صرف جو اس میں کروڈ کے حساب سے $1 پر بیرل بنتا ہے، یعنی ویسل اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس میں 2 ملین بیرلز آلریڈی ہوتے ہیں۔